دیکھیے، جنگ کے سلسلے میں دونوں ملک جس طرح کا بیانیہ دے رہے تھے اس میں بہت فرق تھا۔ پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کے لوگ بھی، سرکاری طور پر بھی ایک اور طرح کی بات کہی جا رہی تھی، انڈیا کی طرف سے ایک اور طرح کی بات کہی جا رہی تھی۔ اب دونوں کے بیانیوں میں کچھ تھوڑا سا فرق تو نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کا بیانیہ تو پہلے ہی بالکل حق پر مبنی تھا اور درست تھا۔ انڈیا کے ایک سبرامینیم جو ان کے بڑے رولنگ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، انہوں نے سرکاری طور پر گویا یہ بات تسلیم کر دی ہے کہ 5 رافیل طیارے جو ہیں وہ گرا لیے گئے ہیں، اور ان کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ فرانس کے انفیریئر طیاروں کے مقابلے میں چین کے سپیریئر طیاروں نے فتح حاصل کی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پائلٹوں کی بھی مہارت شامل ہو۔ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جنگ صرف مشین نے نہیں جیتی بلکہ انسان نے بھی جیتی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا کے بہترین طیارے موجود تھے، لیکن ان طیاروں کو ایک نئے ملک کے طیاروں نے شکست بھی دی اور بری طرح سے ان کو مات دکھائی۔ اس طرح کے اس کے شیئر گر گئے کمپنی کے، اور آج وہ کمپنی اور اس کے چیف ایگزیکٹو اس بات کی تلاش کر رہے ہیں کہ انڈیا سے پوچھا جائے کہ وہ جو طیارے ہم نے آپ کو دیے تھے ان کو پوری کی پوری تعداد کہاں موجود ہے، ہم اس کو انسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بنانے والی کمپنی پریشان ہے، دنیا کی بہت سی طاقتیں جو کہ اسلحہ فراہم کرتے ہیں یا ان کو فرنچائز دیتی ہیں، وہ بھارت پر بالکل بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے سربراہ جو ہیں اور ان کے کرتا دھرتا جو ہے وہ وہی اعلان کیے جا رہے ہیں کہ گولی چلے گی اور پاکستان کے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے، اور ابھی سندور آپریشن کیا ہے، کیا نام رکھا ہوا اس کا، وہ ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے جس طرح ان کو شکست دی تھی اور جس طرح ان کا پورا سسٹم جام کر دیا تھا، 70% سسٹم ان کا ریلوے کا سسٹم جام کر دیا، ان کے طیاروں کو گرایا اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، ان کی اٹیک کرنے کی جو صلاحیت تھی ایک فضائی ایک SU-4 کے ذریعے موجود تھی، اس کو تباہ کر دیا۔ تو نتیجے کے طور پر انہیں فوراً سیز فائر ایکسیپٹ کرنا پڑی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کا بیانیہ ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان نے یہی بتایا کہ 3 دن تم نے جنگ کر کے دیکھ لیا، ہم نے تمہارا کیا حشر کیا۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں ایک طرح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی پاکستان میں اور منائی جا رہی ہیں، لیکن سرکاری طور پر کسی کو تو یہ تنبیہ کرنا تھی کہ خوشیاں صرف نہ مناؤ، بھارت ایک اٹیک بھی کر سکتا ہے، وہ جنگ بھی چھیڑ سکتا ہے، اور یہ جنگ متنازع علاقوں پہ نہیں رہے گی یا محدود علاقوں پہ نہیں رہے گی، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں پھیل سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ ایسی تباہی ہو سکتا ہے جس کو تاریخ نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ جس طرح کا مودی کا مزاج ہے، اور یہ اس طرح کے ہمارے تجزیہ نگار تو باتیں کرتے تھے کہ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، لیکن سرکاری طور پر جو ہمارے چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے، انہوں نے یہ آفیشیلی یہ کہا ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی تیاری جاری رکھنی چاہیے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم صرف فتح سے خوشی نہیں منا رہے، بلکہ ہماری جو مسلح افواج، ہمارے وہ لوگ جو کرتا دھرتا ہے اس معاملے کے، وہ ساری دوسری صورتحال پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اصل میں جو صورتحال دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملک اپنا اپنا بیانیہ دیتے رہیں گے، لیکن جب تک وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے تب تک وہ کوئی درست طور پر آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اب تو ٹرمپ نے کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ میرے اس بیانیہ کی وجہ سے کہ تجارت ختم ہو جائے گی، سیز فائر میں نے کروا سکا ہوں، ورنہ یہ سیز فائر نہ ہوتی اور بلکہ زیادہ تباہی ہوتی۔ تو گویا ٹرمپ نے آفیشلی یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کروائی ہے۔ بھارت یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے کہ دونوں فوجیں ایک خبر کے مطابق اپنی اپنی پرانی سرحدوں پہ واپس جا رہی ہیں، رابطے قائم ہیں فوج کے دوران۔ غالباً جو باخبر حلقے ہیں وہ ان میں سینر ایلیمنٹ پرویل کر رہا ہے، اور وہ جنگ سے فرار چاہتے ہیں۔ فرار ہی کہہ لوں چلیے، یا یہ کہہ لوں
کہ وہ جنگ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے اور یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرامن بقائے باہمی کا اصول کے تحت امن قائم رہے. لیکن اگر بات پڑتی ہے، جسے مثال کے طور پر ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آبی جو دہشت گردی ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. 24 کروڑ انسانوں کو پانی کے طاقت کے ساتھ مارنے کی کوشش وہ ناکام کی جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں اب وہ مسئلہ آ گیا ہے کہ الیکشن تو اپنی جگہ جو انڈیا میں ہو رہے ہیں اور اس کے لیے مودی دڑا دڑ اپنا بیانیہ جو ہے اس میں شدت پیدا کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب ایک موقف پیدا ہو رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ ان میں حقیقت کیا تھی، ان کو کہاں کہاں مار پھری. اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ تاثر سرکاری طور پر پیدا ہو گیا ہے کہ خوشیاں بھی بہت منا لی اور مناتے رہیں گے. لیکن آئندہ دنوں کے لیے ہمیں ان خطرات سے بالکل باخبر رہنا چاہیے جو اس جنگ کے خطرے میں اس صورتحال کے وطن سے پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں.